اسلام آباد میں ایک سابق پاکستانی سفیر کی بیٹی نور مقدم کو شفاقانہ طریقے سے قتل کرنے والے ملزم زاہد جعفر نے کہا ہے کہ اس نے نور کو دھوکہ دینے اور بے وفائی کرنے پر قتل کیا۔ نور مقدم قتل کیس کی تفتیش کرنے والے پولیس حکام کے مطابق ملزم زاہد جعفر نے اپنے گھر کی سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائے جانے پر اعتراف جرم کر لیا ہے اور قتل کی وجہ دھوکہ اور بے وفائی بتائی ہے۔ اسلام آباد پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے بتایا کہ ملزم ظاہر نے پولیس کو قتل کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ نور مقدم میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی جس کا مجھے بے حد رنج تھا۔ مجھے جب اس دھوکہ دہی کا پتہ چلا تو میں نے اسے روکا بھی مگر وہ نہیں مانی۔ میرے لیے نور کی بے وفائی ناقابل برداشت تھی، وہ میرے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا۔ پولیس حکام کے مطابق ملزم کا دفعہ 161 کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس کا مزید ریمانڈ بھی مل چکا ہے، جس کے ختم ہونے پر اسے اڈیالہ جیل بھجوا دیا جائے گا۔ اس سے قبل ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت میں پیشی کے موقع پر ایک صحافی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ملزم ظاہر جعفر نے کہا تھا کہ صحافیوں کے سوالات کے جواب اس کے وکیل دیں گے۔ اس کا بار بار یہی کہنا تھا کہ وہ ایک امریکی شہری ہے اور اسے سفارتی رسائی دی جائے۔ لیکن دوسری جانب اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ کسی بھی غیر ملک میں مقیم امریکی شہریوں پر وہاں کا قانون ہی لاگو ہوتا ہے۔ اگر کوئی امریکی کسی اور ملک میں گرفتار ہوتا ہے تو سفارت خانہ اسے وکلاء کی معاونت فراہم کر سکتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، لیکن اس کی رہائی میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ چند روز پہلے امریکی حکام نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستانی عدالتی نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ قاتل کا 161 کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد اب 164 کا بیان ریکارڈ کرنے کا انتظار ہے۔ یاد رہے کہ قانون کے مطابق 161 کا بیان زبانی ہوتا ہے جو ملزم تفتیشی افسر کے سامنے دوران تفتیش دیتا ہے۔ پولیس اپنی تفتیش میں جمع کیے گئے ثبوت اور زبانی بیان کو چالان کا حصہ بنا کر عدالت کے روبرو پیش کرتی ہے، جس کے بعد ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق 161 کے بیان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ملزم یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اقبال جرم کرتے وقت دباؤ کا شکار تھا۔ دوسری جانب 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ ہوتا ہے اور کمرے میں ملزم اور مجسٹریٹ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص موجود نہیں ہوتا۔ اس تحریری بیان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ ملزم بیان سے پہلے حلف دیتا ہے کہ وہ بغیر دباؤ اور ہوش و حواس میں یہ بیان دے رہا ہے۔ مقتولہ نور مقدم کے اہل خانہ کے وکیل شاہ خاور نے بھی یہی بتایا ہے کہ 7 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر چالان پیش کر دیا جائے گا اور ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق پہلے ملزم قتل کی وجوہات کبھی کچھ اور کبھی کچھ بتاتا رہا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم ظاہر ایک سٹیج پر تو جرم سے بھی انکار کر رہا تھا، لیکن F74 میں واقع اس کے مکان میں 3 سی سی ٹی وی کیمرے نصب تھے جن کی فوٹیج پولیس نے حاصل کر لی تھی، جو ملزم کو بھی دکھائی گئی، جس کے بعد اس نے جرم تسلیم کر لیا۔ پولیس کے مطابق ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 29 جولائی کی سپہر تقریباً 4 بجے حالات کشیدہ ہوئے جب نور مقدم بالکنی سے چھلانگ لگا کر باہر گارڈ کے پاس بھاگتی ہوئی آتی ہے، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو سیکیورٹی گارڈ کے کیبن میں بند کر لیتی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہر لاؤنج کے دروازے سے باہر نکل کر گارڈ کے کیبن تک آتا ہے اور نور کو کیبن سے نکال کر گھسیٹ کر واپس اندر لے جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق باہر موجود گارڈ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھتے رہے، لیکن کسی نے ظاہر جعفر کو تشدد کرنے سے نہ روکا۔ پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے مطابق گلی میں اور بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے نور کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ پولیس نے ان کا بیان بھی حاصل کیا ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ملزم مقتولہ کو دوبارہ اوپر لے کے گیا، جبکہ تشدد سے لے کر قتل کے درمیان 3 گھنٹے کا وقفہ تھا۔ دستیاب معلومات کے مطابق جس وقت یہ واقعہ ہوا تو گارڈز اور گھریلو ملازم نے ظاہر کے والدین کو کراچی فون کیا اور معاملے سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے پولیس کو بتانے کے بجائے تھراپی ورکس والوں کو فون کر کے ظاہر کو قابو کرنے کا کہا۔ یاد رہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ خود بھی ایک ماہر نفسیات اور تھراپی ورک سے منسلک ہے۔ انہوں نے ہی کراچی سے تھراپی ورک کو فون کیا۔ معلومات کے مطابق فون کے بعد تھراپی ورک کے چند افراد وہاں آئے اور انہوں نے ظاہر جعفر سے کمرے سے باہر آنے کی درخواست کی، لیکن ظاہر جعفر باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد تھراپی ورکس والے بالکنی میں کھڑے ہو کر ظاہر جعفر سے کافی دیر تک مذاکرات کرتے رہے، لیکن جب بات نہ بنی تو وہ نیچے آ گئے۔ اس کے بعد ظاہر جعفر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اسی دوران اس نے نور کو ذبح کر دیا۔ پولیس کے مطابق اسی اثناء میں پڑوس میں سے کسی نے پولیس کو فون کال کر کے وقوع کے بارے میں اطلاع دی۔ انتظار کے بعد جب ظاہر دوبارہ نمودار نہیں ہوا تو باہر کھڑے افراد اندر کمرے کے دروازے تک گئے، لیکن دروازہ بند تھا۔ پھر وہ باہر آئے اور سیڑھی لگا کر ٹیرس پر چڑھے اور وہاں سے کمرے کی کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوئے تو اندر داخل ہونے والے پہلے شخص پر ظاہر نے لوہے کے مکے اور خنجر سے وار کیے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی کو بعد ازاں پمز منتقل کیا گیا جہاں اس کی سرجری ہوئی۔ کمرے میں نور کی لاش فرش پہ تھی، فرش پہ خون تھا اور ظاہر کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ کمرے میں موجود چادر اور دوپٹے کی مدد سے ظاہر کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے، جبکہ اسی اثناء میں پولیس بھی جائے وقوع پر پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے موقع سے اعلیٰ قتل برآمد کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا تھا۔ پولیس حکام کے مطابق یہ 20 جولائی کی شام 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی تفصیلات ہیں۔
पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम की वालिदा और सिक्योरिटी गार्ड से 3 घंटे तक वकूआ छुपाया। मुलजिम की वालिदा या सिक्योरिटी गार्ड्स अगर बर वक्त इत्तला कर देते तो नूर की जान बचाई जा सकती थी। अब मुलजिम का मकान बंद है और पुलिस की निगरानी में है। कई ज़्यादा दीवारों वाले 2 मंजिला मकान की दीवारों पर भूरा रंग किया गया है और इसका दरवाज़ा हल्का कत्थई है। मकान की दूसरी मंजिल की 3 खिड़कियां सड़क की जानिब खुलती हैं, जिनमें से एक बालाई लाउंज की, जबकि बाकी दाएं और बाएं जानिब कमरों की खिड़कियां बालकनी में खुलती हैं, जिनमें से एक जाहिर का कमरा है, जहां से नूर मुकद्दम ने नीचे पोर्च में छलांग लगाकर खुद को बचाने की कोशिश की थी। मकान का जायजा लेने पर मालूम हुआ कि इसके सामने वाले पोर्शन में 3 सीसीटीवी कैमरे नस्ब थे। एक कैमरा गार्ड के केबिन के ऊपर, जबकि बकिया 2 कैमरों में से एक कारपोर्ट जबकि दूसरा अंदरूनी इमारत के दाखिली दरवाजे के बाहर नस्ब है। मकान की बाएं जानिब कोने वाला कमरा जाहिद जाफर का है, जिसकी खिड़की से नजर आता है कि पर्दे की रीलिंग धींगा मुश्ती में उखड़ गई है। पुलिस ने इन तीनों कैमरों की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। याद रहे कि 20 जुलाई की शाम इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में साबिक सफीर शौकत मुकद्दम की साहबजादी नूर मुकद्दम का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम जाहिर जाफर को मौके से हिरासत में ले लिया गया था। मुलजिम जाहिर जाफर मारूफ बिजनेसमैन जाकिर जाफर का बिगड़ा हुआ बेटा है, जो जाफर ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं। पुलिस ने जुर्म की इआनत और शवाहिद छुपाने के इल्जाम के तहत मुलजिम के वालिदैन जाकिर जाफर और इनकी अहलिया इस्मत आदमजी समेत 2 घरेलू मुलाजमीन को भी हिरासत में लेकर इनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।